بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر شہرا آفاق پروگرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں، اور آج کا میں ذکر جو ہے وہ حسن مصطفیٰ سے، ذکر حسن مصطفیٰ سے شروع کرتے ہیں کہ یکتا تھا بے مثال تھا چہرہ حضور کا، یکتا تھا بے مثال تھا چہرہ حضور کا، بس اتنا جان لیجئے کہ منبع تھا نور کا۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ جو بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتا تھا وہ آپ کی حلاوتوں کی، حسن کی حلاوتوں میں گم ہو جاتا تھا، فریفتہ ہو جاتا تھا، مبہوت ہو جاتا تھا، بلکہ دل دے بیٹھتا تھا۔ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، کیونکہ رب کائنات نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا جس کی ضیاءپاشیوں میں، ذوفشانیوں کے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا نور شامل تھا۔ رب کائنات نے آپ کو اپنی صفات اور اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں رقم ہے، میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور امام نبہانی نے جواہر البحار کے اندر فرمایا، امام احمد بن ادریس رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق تعالی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالی کو دیکھا۔ رب کائنات نے کریم آقا کو وہ حسن عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی دیکھتا وہ یہی کہتا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی چیز حسین و جمیل نہیں دیکھی، جو بھی آپ کی رخ تاباں کو دیکھتا وہ دیکھ کے یہی کہتا کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ سورج جو روشن ہے وہ آپ کے رخ انور میں محو خرام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو حسن مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے، فرمایا یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، اے بیٹا کاش تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، اگر تو دیکھتا تجھے ایسے لگتا جیسے حسن کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ حضرت جابر نے تو حد کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ سرخ دھاری دار چادر میں محو استراحت ہیں، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں طیبہ کے چاند کو دیکھتا۔ جو جملہ انہوں نے عطا فرمایا، فرماتے ہیں فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانییں، متھے چمک دی لاٹ نورانییں، کالی زلف تے اکھ مستانییں، مخمور اکھیں ہن مدبریاں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ ناظرین محترم، حسن مصطفیٰ کا ذکر آج میں نے اس لیے کیا کہ جس صحابی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں ان کی شہرت بھی حسن تاباں کے حوالے سے، رب کائنات نے جو اسے حسن دیا تھا پورے عرب کے اندر اس کا شہرہ تھا، اور سرکار دو عالم کے ایسے پیارے غلام جنہیں ذوالحجرتین کہا جاتا ہے، جنہیں کریم آقا پر ایسے جانثار تھے، ایسے جانثار تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے میری ذات کے ساتھ جس طرح زرہ انسان کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا اسی طرح یہ میرا غلام میری حفاظت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ عظیم صحابی رسول حضرت شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جو حیات صحابہ کے ذکر کے حوالے سے
جن کی شخصیت ان سینکڑوں پیڑھیاں کی حیثیت رکھتی ہیں، الحمدللہ ہماری خوش بختی ہم ان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جی بہت شکریہ حضور آج بڑا حسین ذکر ہے، اور اس حسن والے کا ذکر ہے جس نے حسن سرکار کی بارگاہ سے حسن حاصل کیا، اور اپنا حسن بھی، اپنی جوانی بھی، اپنا وطن بھی، اپنا قبیلہ بھی، سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ بسم اللہ، کیا عطا فرمائیں؟ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ مہربانی۔ آج جس ہستی، جس شخصیت، جس عظیم صحابی رسول کا تذکرہ کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا اصل تعارف، اصل حوالہ وہی ہے سبحان اللہ، جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، بہت شکریہ۔ اور ان کی ذات کے ساتھ انٹرو کی یہی ریلیونسی ہے جی سر۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات ملی تھی انہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان میرے اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے وافر حصہ انہیں نصیب ہوا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کے حسن کا چرچا تھا اس صحابی رسول کے پورے عرب کے اندر۔ ٹھیک۔ آپ کو اس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا حضرت سیدنا شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ آپ کا نام شماس نہیں تھا، ٹھیک ٹھیک۔ شماس آپ کا لقب تھا، اللہ اکبر، شماس آپ کا عرف تھا۔ واہ واہ واہ، شماس کے لقب سے آپ معروف ہو گئے تھے، سبحان اور معروف ہونے کی وجہ واہ واہ، وہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسام ازل نے آپ کے خد و خال ایسے بنائے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کا حلیہ ایسا بنایا تھا، آپ کی شباہت صورت ایسی بنائی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ مسحور ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اللہ اکبر، اس پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ واہ واہ واہ، آپ کے سیاہ چمکیلے بال تھے، موتیوں جیسے دانت تھے، سبحان اللہ، اور گورا چٹا رنگ تھا، اللہ اکبر، اور اونچا قد تھا، تیز ناک تھا، غلافی آنکھیں تھی، کتابی چہرہ تھا۔ ہاں 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 ہاں۔ اور مفتی صاحب، جو شماس کا معنی ہی رخ تاباں والا۔ جو دیکھتا تھا، واہ واہ واہ، شماس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سبحان اللہ، شماس بنا ہے شمس سے، اللہ اکبر، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، شماس شمس سے بنا ہے، اور شمس کہتے ہیں سورج کو۔ سورج کو، ٹھیک ٹھیک۔ وہ جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کیا، کان الشمس ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے مفتی صاحب، تجری فی وجہہ، وجہہ، سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک، والضحیٰ کا مکھڑا، واہ رخ واہ، زیبا، سبحان اللہ، جو دیکھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ سورج آپ کے رخساروں میں تیر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا تو کہنے، وہ شمس سے ہے شماس، سبحان اللہ، سورج مبالغے کی کا طرح، سیغہ، واہ 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 واہ، سورج کی طرح سبحان اللہ، چمکدار، روشن۔ اور یہ جو یہ سورج کا جو رنگ ہوتا ہے، جو گولڈن رنگ ہوتا ہے سورج کی کرنوں کا اور سورج کا، اس طرح کا رنگ آپ کا، تو یہ اس وجہ سے جو دیکھتا وہ آپ کے حسن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں شماس، ہاں، یہ تو شماس ہیں، شماس ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایسا معروف ہوا کہ لوگ عثمان کو بھول گئے اور شماس ہی معروف ہو گیا۔ واہ واہ واہ، اب لوگوں کو اصل نام یاد ہی نہ رہا، ٹھیک، حالانکہ آپ کے والد نے آپ کا نام عثمان اپنے نام پر رکھا تھا۔ جی مفتی صاحب، آپ کے والد کا نام بھی عثمان تھا، ٹھیک، عثمان بن شرید، اور قریش کے بڑے سربراہ شخص تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، اور رئیس مکہ جو ربیہ بن عبد شمس تھا، ٹھیک، ان کے والد اس کے داماد تھے۔ ربیہ کی بیٹی صفیہ بنت ربیہ، وہ ان کی زوجہ تھی، وہ ان کے گھر میں تھی۔ اللہ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا نا، تو حسین و جمیل بچہ تھا، اتنا خوبصورت تھا، تو باپ نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا عثمان۔ ٹھیک ٹھیک، عربوں میں یہ رواج تھا کہ دادا کے نام پر تو بہت زیادہ نام معروف تھے، جی، جو پوتے کا نام وہی رکھا جاتا تھا جو دادا کا ہوتا تھا۔
یہ تو ان کے ہاں بہت زیادہ معروف تھا، ایسی لیکن باپ کے نام پر بھی بیٹے کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ ٹھیک، تو ان کے باپ نے اپنے نام پر ان کا نام عثمان رکھا، لیکن ان کے حسن کی وجہ سے وہ پردہ غیب میں چلا گیا، اصل وہ لوگوں کی نظروں سے ہی اوجھل ہو گیا۔ ٹھیک ان کا جو حسن تھا وہی وجہ شہرت، وجہ تعارف بن گیا، اور اسی وجہ سے لوگوں کو شماس ہی یاد رہ گیا۔ واہ واہ واہ، اور پھر آپ ایک اور اس حوالے سے، آپ کے حسن کے حوالے سے ایک بڑی معروف بات ہے کہ ایک دفعہ مکہ کے اندر ایک باہر کا کوئی شخص آیا، اجنبی تھا، مکہ کا رہنے والا، وہاں کا باشندہ نہیں تھا، جی کوئی مسافر تھا، اور تھا یا نصرانی تھا یا آتش پرست تھا، ٹھیک، اور تھا بڑا حسین و جمیل۔ جب وہ مکہ میں انٹر ہوا اور مکہ میں آیا، یہ زمانہ قبل از اسلام کی بات ہے، جی حضرت شماس کے درجہ صحابیت پر فائز ہونے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک، حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ آیا اور صحیح، اس کا حسن کا چرچا ہو گیا، لوگ دور دور سے آتے اور اس کو ملتے اور ملنے میں بڑا فخر محسوس کرتے، اور اس حسن کا شہرہ ہو گیا۔ تو ان کے جو ماموں تھے، جب انہیں پتہ چلا نا، جو عتبہ تھے، عتبہ بن ربیعہ، ٹھیک، انہیں پتہ چلا تو وہ اپنے اس بھانجے شماس کو لے کے آئے اور اس اجنبی شخص کے ساتھ کھڑا کیا، اللہ اور کھڑا اکبر، کر کے مکہ والوں کو بلایا، کہا تم اجنبی کے حسن پر فریفتہ ہو گئے ہو، ذرا ایک نظر اٹھا کے میرے بھانجے کو بھی دیکھو۔ واہ واہ جب واہ، لوگوں نے حضرت شماس کو دیکھا تو انگشت بدن داں رہ گئے، اور ہر ایک پکار اٹھا بے ساختہ، واہ واہ، کہا کہ وہ اجنبی کا حسن حضرت شماس کے حسن کے مقابلے میں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، اور بعض مورخین نے لکھا ہے اسی دن سے جب لوگوں کے سامنے اس طرح آئے، اس دن سے آپ کا نام شماس مشہور کیا ہوا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، مفتی صاحب بہت خوبصورت۔ ناظرین محترم، حضرت شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے حسن مصطفیٰ سے خیرات ملی، اور جناب ان کے حسن کا شہرہ عرب میں تھا۔ اب اندازہ کریں جن کے غلاموں کا حال یہ ہے، ان کے آقا کا حال کیا ہوگا، پھر آقا کا حسن کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرا انٹرو میں حسن مصطفیٰ کا ذکر کرنے کا مدعا یہی ہے کہ مجھے بھی اور میرے سننے والوں کو کرم ہو جائے، اور جناب کرم ایسا ہو کہ پردے اڑ جائیں، سب کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ حاضرین مکرم، سرکار دو عالم کا حسن کا بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے، اور اس عظیم صحابی رسول کا ذکر بھی ہے جس کو رب نے حسن مصطفیٰ سے خیرات عطا فرمائی تھی۔ میرے آقا کا حسن کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات بھی فرماتا ہے نا، پیارے ودھا مجھے تیرے چمکتے ہوئے رخ تاباں کی قسم ہے۔ کہیں رب کائنات فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے تیرا حسین مکھڑا میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ اور دیکھیں وہ جب کریم آقا علیہ السلام یوم وصال کے موقع پر یار با وفا کو مصلی عطا فرمایا، تو کریم آقا علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، دیکھنا چاہا کہ کس طرح میری امت تاجدار صداقت کی امامت میں نماز ادا کر رہی ہے۔ تو کریم آقا نے حجرہ سے جب پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، وہاں بھی صحیح بخاری میں رقم ہے، اصحاب رسول نے حضور کے حسن کا ذکر کیا، حالت نماز کے اندر فرمانے لگے، کہنے لگے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، فرمایا ہم نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن کا ورق ہے۔ اور آج ہم عظیم صحابی رسول حضرت شماس بن عثمان مخزومی کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ جی حضور قبلہ مفتی صاحب، بسم اللہ۔ آپ کی بات سے مجھے یہی بخاری کی روایت جو ہے نا، وہ ایک عبارت یاد آ رہی تھی، ایک تو یہ ہے نا بسم اللہ کأنہ ورقۃ مصحف، جی استاد، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں نا کہ 3 دن سرکار سبحان اللہ، 15 نمازیں حضرت اللہ صدیق اکبر نے اللہ پڑھائی، تو 3 دن کے بعد آپ صرف اندازہ لگا لیں 3 دن کا گیپ، تو 3 دن کے بعد جب وہ پردہ ہٹا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اللہ، تو وہاں الفاظ یہ ہیں بخاری کے ما رأیت منظرا قط کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا،
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اب کہنے۔ یہ ما رأیت منظرن جو ہے نا، یہ نکرہ تحت النفی ہے، ٹھیک ٹھیک، اور نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، جی اور اس عموم کا مطلب یہ ہے، حضرت انس یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے ہمیں ہماری ماؤں نے جنا ہے سبحان اللہ، اس وقت سے لے کر آج تک اتنا حسین منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا سبحان اللہ، جتنا یہ منظر تھا کہ جب 3 دن کے بعد آقا کا رخ انور ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، ہاں کیا ترسی ہوئی نگاہیں تھی، سبحان ترسی اللہ، ہوئی نگاہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ حضرت اکبر، شماس جو تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم چونکہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت شماس جو تھے ان کا عادت طفلی، ان کے والد جو تھے عادت طفلی میں ہی وصال کر گئے تھے، ٹھیک، ان کا بچپن تھا، بچپن میں سایہ پدری سے، شفقت پدری سے محروم ہو گئے تھے، ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ اب تھے بڑے حسین و جمیل، بڑے ناز و نعم سے پالے اللہ ہوئے، اکبر، ناز و انداز سے پالے ہوئے، ماں کو بڑا پیار تھا۔ اب ان کی والدہ جو تھی وہ بیوہ ہو گئی، ٹھیک ٹھیک، اور یہ ان کا بچپن تھا، لیکن جو حضرت شماس کا ماموں جو تھا، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ان جی، بریک بالکل، سے پہلے، عتبہ بن ربیعہ، ٹھیک، اور یہ ربیعہ بن عبد شمس آپ جانتے ہیں کہ قریش کا بڑا رئیس، مکہ کا سردار، ایسی، اور یہی بدر میں قیادت کر رہا تھا، بارکہ بدر میں لشکر کفار کی قیادت اسی کے پاس جی تھی۔ بالکل بالکل، تو یہ ربیعہ کا بیٹا جو تھا عتبہ، ٹھیک، جو حضرت شماس کا ماموں لگتا تھا، اس نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی اپنے بانجے پر بھی دست شفقت رکھا، کفالت، اور اپنی بہن بیوہ جو تھی اللہ اکبر، اس کا بھی سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، تو ان دونوں کو عثمان بن شرید کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ واہ واہ، اچھا مفتی صاحب اتنا- یہاں خاص بات آپ کے جملے سے جو مجھے یاد آئی کہ آپ دیکھیں کہ وہ حالت کفر میں ہے، جی، دور جاہلیت میں ہے، لیکن وہاں بھی کفالت کا تصور نظر آتا ہے، صلہ رحمی کا، بڑی اہم بات آپ یعنی اس وقت تک حضرت عثمان جو، حضرت شماس جو تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی بچپن تھا، ٹھیک، ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول نہیں، یہ بھی حالت کفر میں ہیں، اور جو عتبہ تھا وہ تو مرا ہی کفر پہ ہے، جی، عتبہ بن ربیعہ جو تھا۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ جو ذوی القربہ ٹھیک، اور صلہ رحمی اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور بیوہ یا یتیم کی کفالت کرنا، اللہ اس پر اکبر، دست شفقت رکھنا، اپنا مال اس پر خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی اقدار میں سے ہے، اللہ اکبر، واہ یہ واہ، انسانی شرافت میں سے کیا ہے، کہنے، یہ انسانی سبحان اللہ، وقار میں سے ہے، ٹھیک ٹھیک، یہ انسان کی متانت میں سے ہے۔ جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اب انہوں نے اپنی بیوہ بہن کی بھی کفالت کی، اور اس اپنے بانجے کو بھی اسی طرح محبت سے اور اسی طرح شفقت سے پالا جس طرح کوئی باپ پال سکتا ہے یا ماں پال واہ سکتی واہ ہے، واہ واہ، یتیم بچے یعنی کو، یتیم بچے کو، اور اتنا پیار دیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور مفتی تو صاحب اگر میرے ذہن میں یہ حدیث آ رہی ہے، اس کا مفہوم کریم آقا نے فرمایا دنیا میں کوئی بہترین گھر دیکھنا ہے، اس گھر کو دیکھ لو جہاں یتیم کی پرورش ہو جہاں رہی ہے، یتیم کی، بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ انسانی اقدار ہیں تو اسلامی اقدار بدرجہ اولا ہیں، بے شک، کیا یعنی کہنے، اسلام نے، دین اسلام نے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تو جتنی بھی اچھی چیزیں پہلے سے موجود تھیں ان کو مزید نکھارا ہے، بدرجہ تم، بدرجہ اتم ان کو بے شک، قبول بے شک، کیا ہے، اور ان کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ بیوہ کے حوالے سے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر تعلیمات موجود ہیں، یتیم کے حوالے سے جو ابھی ایک حوالہ آپ نے دیا ہے نا، وگرنہ جی، تو یہاں دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے، کا قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ کہ اکبر، یہ جو سائل ہو، محروم ہو، ان کا اللہ نے مالداروں کے مال میں حق رکھا ہے، واہ واہ، لہذا تمہارے اوپر فرض ہے ان کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سنا کے واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں، بسم اللہ، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث موجود ہے، اور آج کے دور میں اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارے اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ان کا اصل مدعا اور مقصود یہ ہے کہ آج مادہ پرستی کا دور ہے، ٹھیک، آج مادیت کا دور ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب سیپریشن ہو،
پرسنل لائف ہو، انڈیویجول لائف ہو. ہم کہتے ہیں جی کہ کوئی رشتہ دار نہیں، ہم جو ہے نا کوئی محلہ دار نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں، یہ فرسودہ باتیں ہیں. لہذا اپنی ذات میں مگن ہو جاؤ، بس اپنی فیملی کو لے کے دوسروں سے سائڈ پہ ہو جاؤ، کسی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھو. یہ تعلیمات نہ انسانیت کی ہیں اور نہ ہی دین اسلام کی ہیں. اللہ اکبر. اب کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، حضور کے زمانے میں 2 بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور ان میں سے ایک کام کاج کرتا تھا، محنت کرتا کماتا، اور دوسرا جو ہے وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، وہ اسی کے مرہون منت تھا اور اس کی زیر کفالت تھا، اور زیادہ تر وقت اس کا مسجد نبوی شریف میں گزرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. دربار رسالت میں گزرتا، حضور کی بارگاہ میں رہتا، وہاں حضور کا دیدار کرتا رہتا، وہاں آقا کریم کے فرامین سنتا، آقا سے علم حاصل کرتا، مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا. یعنی ہمارے آج کے دور میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ لو جی مسیتڑ ہو گیا، یہ مسیح تو نکلتا ہی نہیں، کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ آپ غور کرنے کی بات ہے. میں تو اس کو کہوں گا وہ محمدی ہو گیا. اصل بات تو یہی ہے. سبحان اللہ جی، وہ حضور کا غلام ہو گیا. اصل بات یہ ہے. اب دیکھیے کہ وہ وہیں رہتا، تو وہ دوسرا بھائی جو تھا، ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، اور اخراجات ہمارے جو ہیں وہ سانجے ہیں، اور یہ بھی اسی میں سے خرچ کرتا ہے، تو کیوں نہ میں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت درج کرواؤں کہ وہ اس کو حکم فرمائیں کہ یہ بھی محنت کیا کرے. وہ اپنی شکایت لے کے آ گیا. اب خیال کیا تھا اس کا؟ توجہ یہ ہے، ہمارے ناظرین کی توجہ چاہیے. خیال اس کا یہ تھا کہ میں کماتا ہوں اور میری کمائی سے یہ کھاتا ہے. یہ اس کا خیال تھا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ میرا بھائی ہے، اس کو ذرا سمجھائیں کہ یہ کام کاج نہیں کرتا، یہ محنت نہیں کرتا، اور میں کام کاج کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، تو اخراجات ہمارے مشترکہ ہیں، اسی میں سے یہ خرچ کرتا ہے. اس کو بھی کہیں کہ کوئی محنت کرے اور کام کاج کرے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سن لی نا، تو سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا لعلہ کا ترزق بہی. یہ وہ جو بات ہے نا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ میری وجہ سے اس کو روزی مل رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا لعلہ کا ترزق بہی، فرمایا جو تجھے رزق مل رہا ہے نا وہ اس کی برکت سے مل رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ یقین مانیں قاری صاحب، اصل بات یہی ہے. وگرنہ ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو اور رزق کی یوں فراوانی ہو، جو ہمیں برکتیں نصیب ہوں، جو عزتیں نصیب ہوں. تو یہ اگر مل رہی ہوتی ہیں تو کسی اور کے سبب سے، کسی اور کے طفیل، کسی اور کے وسیلے اور صدقے سے مل رہی ہوتی ہیں. لہذا آج امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو خاص طور پر اس پہلو کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مشکلات کے اس دور میں ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنا ہوں گے، دوسروں کے کام آنا ہوگا، دوسروں کے درد تقسیم کرنے ہوں گے. اپنی ذات کے اس حصار سے نکل کر دوسروں کی طرف دیکھنا ہوگا. جب آپ دوسروں کی مشکلات کو حل کریں گے اور آسان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کریں گے. بے شک. تو وہ اپنے ماموں کی کفالت میں آ گئے. اور اب ماں کا بھی کیا کہتے ہیں دل بند تھا، جگر کا ٹکڑا تھا، جگر کا پارا تھا، اور ماموں کو بھی اپنے بھانجے سے بہت پیار تھا. انہوں نے بہت محبت سے، بہت پیار سے، شفقت سے پرورش کی. اب عمر کی 18 سال جب گزر گئے، 18 بہاریں دیکھ چکے، 19واں سال تھا، 19 کے پیٹے میں تھے کہ اس وقت فاران کی چوٹی سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، اور اس کی کرنیں ان کے اس دل سعید پر بھی پڑی ہیں. چونکہ فطرت سلیمہ تھی اور قلب سلیم تھا اور دل سعید تھا، تو اس سعید فطرت کی وجہ سے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی. اس بھرپور جوانی کے عالم میں تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت اسلام قبول کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا تھا، حضور کے دامن میں آنے والوں پر کیسی افتاد ٹوٹتی تھی، حضور کی جماعت، صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہونے والوں پر مصائب و آلام کے کیسے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے. اس کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول کیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آ گئے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا، اور والسابقون الاولون کا تاج اپنے سر پر سجایا. کیا کہنا، کیا خوبصورت مفتی صاحب.
کیا خوبصورت باتیں. سبحان اللہ. حضرت شماس جو ہے اس حوالے سے سابقین اولین، حالانکہ تذکرہ کم لوگ کرتے ہیں، جی سابقین اولین کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس دور میں اسلام لائے ہیں سبحان اللہ. جس دور میں زیادہ ہے مستقیم پر چلنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف. واہ واہ واہ. ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو سے ایک جملہ جو خاص طور پہ آپ نے عطا فرمایا کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے وجود کی وجہ سے رب کائنات سب کو رزق عطا فرما دیتا ہے. وہ کسی بزرگ کے پاس کوئی اماں گئی تھی اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، فاقے ہیں. تو انہوں نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ اس کی قسمت میں کچھ نہیں ہے. تو جب وہ وہاں سے روتی ہوئی نکلی تو ان بزرگوں کو ایک اور بزرگ ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے اس اماں کو ایک بکری دے دی، کہا اسے اپنے پاس رکھنا. کچھ سالوں کے بعد اماں کے پاس بہت زیادہ ریوڑ تھا اور جناب بے شمار مویشی تھے. تو جناب وہ بزرگ وہاں سے گزرے نا، تو اماں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میری قسمت میں کچھ نہیں، دیکھو اللہ نے کتنا عطا فرمایا. فرمایا یہ تیری قسمت کا نہیں ہے، یہ اس بکری کی قسمت کا ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جس طرح حضور مفتی صاحب نے فرمایا کہ کسی کے وجود کی برکتیں پورے گھر میں داخل ہوتی ہیں. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مکرم ناظرین سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، جن سے ہم علم کشید کرتے ہیں، بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور بڑی رہنمائی رب کائنات ہمیں عطا فرماتے ہیں. اور آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، حضرت شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذوالحجرتین کا اعزاز حاصل ہے. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے یہ دونوں اعزاز کیسے ملے، اور پھر میرے کریم آقا نے اسے اپنا سپر کہا، اور یہ کہا جس طرح زرہ انسان کی حفاظت کرتی ہے اور میرے اس غلام نے میری اس طرح حفاظت کی. یہ دونوں باتوں پہ ہم بات کرتے ہیں ذوالحجرتین کے حوالے سے، اور کس طرح وہ آقا کے ناموس کی اور آقا کے وجود کی حفاظت کرتے تھے. جی قبلہ مفتی صاحب. یہاں آپ بے شمار اعزازات سمیٹے ہیں آپ نے. سابقین اولین میں بھی ہیں، ذوالحجرتین بھی ہیں، اصحاب بدر میں بھی ہیں، اصحاب احد میں بھی ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو تمغہ آپ کے سینے پر سجایا تھا وہ احد کے میدان میں آپ کی جان فروشی کو، واہ واہ واہ. جہاں بازی کو دیکھ کر فرمایا تھا. سبحان فرمایا تھا کہ ما رأیتو شبہن من شبہہا الا الجنہ. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے تھے. میرے آقا نے فرمایا میں اس کی مثال دینا چاہوں تو کوئی اور مثال مجھے نظر ہی نہیں آتی. ایسے ہی ہے کہ یہ میرے لیے ایسے تھے جیسے کسی بندے کے لیے ڈھال کام کر. واہ 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 واہ. یہ کتنا بڑا تمغہ ہے جو میرے آقا نے ان کے سینے پر لگایا ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے جب اسلام قبول کر لیا جی تو آپ کے لیے خوشی اور طمانینت کی بات یہ تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی ساتھ اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اوقات بے شمار صحابہ کے ہم واقعات جی پڑھتے ہے، ہیں، بالکل ہے. بیان کرتے ہیں تو وہ پھر اس پریشانی اور غم میں روتے رہتے ہیں کہ ہماری ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے. اب ان کے باپ تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے. ٹھیک ٹھیک. والدہ تھی تو جو ہی یہ حضور کی غلامی میں آئے ہیں آپ کی والدہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتے ہوئے صحابیہ ہونے کا شرف حاصل کر لیا. سبحان وہ جو ماموں تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے بہت زیادہ سمجھایا بجھایا کہ نہیں اباؤ اجداد کا دین نہ چھوڑو، اسی دین پر رہو. لیکن جن کا انتخاب عرش سے ہو چکا ہو، واہ واہ واہ. کیا کہنے. قسام ازل نے ٹھیک ٹھیک. جن کی قسمت میں حضور کی غلامی لکھ دی ہو، سبحان اللہ. انہیں کون روک سکتا ہے. اللہ اکبر. جن کو فطرت سعید ملی ہو. اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے بے شمار مواقع پر کہ صحابہ کرام اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں تھے. ٹھیک. صحابہ کرام کا انتخاب تو براہ راست خلاق عالم نے کیا. واہ واہ واہ. وہ مسند الفردوس کی بڑی مشہور حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی ولذلك اختارهم وجعلهم اصحابی سبحان اللہ. وما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله کبیر. آہا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کے دل دیکھے واہ 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 واہ. اور فرمایا سب سے بڑھ کر انبیاء کے بعد سبحان اللہ.
روئے زمین کے لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں کو تقوی کا حامل پایا واہ واہ واہ، انہیں میری صحابیت کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے الفاظ ہیں وَلِذَالِكَ اخْتَارَهُمْ، اس وجہ سے انہیں چنا. اور قرآن پاک میں وَجَعَلَهُمْ الزمہ أَصْحَابِ التقویٰ بھی کہا، والزمہ التقویٰ، وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، وہاں بھی شہادت ہے، وہاں بھی شہادت ہے، وہاں بھی قرآن، شہادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی قرآن و حدیث میں ان کے متقی ہونے کی شہادت ہے سارے صحابہ کی، اللہ اکبر. صاحب تقوی ہونے کی گواہی ہے، ان کے اخلاص کی گارنٹی اور ضمانت ہے. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے، ان کے اخلاص میں، ایمان میں، تقوی میں، خلوص میں کوئی شک کرتا ہے کسی حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے، اللہ اکبر. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب اور سلیکشن پر اعتراض جی کر رہا ہے. صحیح، بالکل یہاں صحیح. یہ کہا کہ صحابہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، خالق کے کائنات کے انتخاب اور سلیکشن سے آئے. بے شک وَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، بے شک. فرمایا صحابہ جسے اچھا سمجھے اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو جاتا. تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، حضور کی غلامی میں آ گئے. حضور کی غلامی میں آیا تو مصائب و آلام جو ہے، مصائب و آلام اور دکھوں کا اور تکالیف کا اور اذیتوں کا عفریت منہ کھولے کھڑا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اس نوجوان نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور استقامت کا کوہ گراں بن گئے، گھبرائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، ٹھیک ٹھیک. پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور سینہ پیش کر کے کہا ہے کہ ستم گر آ ہنر آزمائے، ٹھیک. تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اب جب وہ مصائب اور تکالیف اور اذیتیں کفار کی، مشرکین مکہ کی، ٹھیک. قریش کی جب حد سے بڑھ رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو دیکھا تو پھر فرمایا کہ کسی محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے. ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوتا، اللہ اکبر. ہجرت کے عمل کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے. اللہ اکبر. تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرو. اور حبشہ سے بڑھ کر اس وقت نجاشی بادشاہ وہاں تھا، تو اس سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نظر نہیں آئی. تو سرکار نے حکم فرمایا وہ چند مرد اور خواتین جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں، اس کے اندر حضرت شماس بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی. ان کی والدہ بھی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہاں چلے گئے ہیں، وہاں رہے، غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے. اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ کہنا بڑا آسان ہے ہجرت کرنا، لیکن جناب وہ کہ کس طرح ایک ایک سانس جو ہے وہ لوگوں کے مرہون منت ہو جاتا ہے. ایک ایک سانس. قاری صاحب آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ کو ایک رات اپنا بیڈ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ سونا پڑے نا، اللہ اکبر. تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. اپنے گھر سے باہر رات گزارنا پڑے، جی. بے شک 5 سٹار ہوٹل میں کیوں نہ ہو آپ، وہاں بھی آسائشیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود یہ آپ اس کی کیا تمثیل ہو سکتی ہے ہجرت کے ساتھ، اللہ اکبر. جہاں آپ اپنا وطن چھوڑیں، اپنی دیار جنم غیر بھومی ہے. چھوڑیں. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. واہ واہ واہ. اس بات کو ہم سمجھیں کہ اچھا، صحابہ مفتی صاحب کرام کی قربانیاں کیا ہیں. مفتی صاحب کمال یہ ہے کہ وہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا کا ذکر بعد میں ہے، یعنی مقدم جس کو کیا، ہاجروں کو مقدم سب کیا. سے مشکل عمل ہے، اللہ اکبر. سب سے مشکل عمل ہے. یہی تو بات کر رہے ہیں، سب سے مشکل عمل ہے وطن چھوڑنا، اپنا علاقہ، آبائی علاقہ چھوڑنا، اپنی جنم بھومی کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنی جائیداد چھوڑنا، پراپرٹی چھوڑنا، بزنس چھوڑنا، اللہ اکبر. ساری سیٹلمنٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں جہاں آپ دوسروں کے مرہون منت ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر، وہاں رہ رہے ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا. اللہ اکبر. اچھا پھر وہاں جو ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے بعد بھی پھر 100 کے قریب لوگ گئے تھے. ٹھیک. اچھا حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کر کے گئے، تو بہت سارے لوگ تو وہ تھے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم نے ذکر کیا کئی بار، سبحان اللہ. تو جنہوں نے نجاشی کے دربار میں میرے آقا کی وکالت کی تھی، اللہ خطبہ اکبر. دیا تھا، اللہ اکبر. اور پھر حضرت ام حبیبہ کے نکاح میں سبحان اللہ. وہ قاضی بنے تھے، جی جی. گواہ بھی بنے تھے، پھر لے کے آئے تھے انہیں. اللہ اکبر. تو ان کے ساتھ وہاں غزوہ خیبر تک بہت سارے لوگ رہے، اور تقریباً 40 کے قریب مختلف سیرت نگاروں نے لکھا ہے مسلمان وہ تھے
جو وقتاً فوقتاً مکہ کی طرف لوٹتے رہے. ٹھیک، جب ٹھیک. خبر ملتی تھی کہ حالات کچھ آسودہ ہو بہتر گئے, ہو گئے. ٹھیک ہے. بہتر ہو گئے, وہ لوٹتے تھے, لیکن پھر تو ان کے اندر یہ بھی تھے, یہ بھی لوٹ آئے جب انہیں خبر ملی, اور یہاں آ گئے. جب مکہ کی طرف واپس آ گئے, کچھ دن یہاں پھر رہے دربار رسالت میں, لیکن حالات تو جوں کہ توں تھے, اللہ اکبر. ابھی تک بدلے نہیں تھے, مشکلات میں کمی نہیں آئی تھی. پھر میرے آقا نے وہ وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی سبحان اللہ. اپنا آبائی وطن چھوڑنے کا حکم ملا, جی. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا, یثرب کی طرف. آقا کریم نے پھر پہلے صحابہ کو بھیجا, پھر حضور ہجرت کر کے گئے, پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اپنی والدہ کے ساتھ, پہلے حبشہ کی طرف, پھر مدینہ کی طرف. تو وہ انعام والذین ہاجروا والا جو ہم ذکر کر رہے تھے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ, اللہ بے شک ساری خطائیں معاف, وہ تو ایک ہجرت والے کے لیے. جی. تو یہ ایک ہجرت والے نہیں, یہ دو ہجرتوں والے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ شریف کے اندر چلے گئے, وہاں جب پہنچے ہیں مدینہ شریف جا کے حضرت مبشر بن عبد المنذر ٹھیک. رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری جی. ان کے مہمان بنے. ٹھیک. انہوں نے اکاموڈیٹ کیا, انہوں نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو تقریباً 6 ماہ بعد میرے آقا نے جب مواخات کا عقد قائم فرمایا تھا, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے حضرت شماس کو کن کا دینی بھائی بنایا تھا, غسیل الملائکہ حضرت واہ 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 واہ. حنظلہ رضی اللہ کیا تعالیٰ. کہنے مفتی صاحب, کیا اعزاز ہے. میرے سبحان آقا نے اللہ. ان کا بھائی بنا دیا, آپ ان کے بھائی بن کے رہنے لگے. پھر جب 2 ہجری کے اندر بدر کا معرکہ ہوا, یار آپ سوچئے کہ یہ اب کوئی 22-23 سال کے جوان ہوں گے, اور اتنا خوب روح جوان, سبحان اللہ. لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تو 313 نفوس قدسیہ کے اندر ایمانی حرارت کے ساتھ اور شوق شہادت اور جذبہ جہاد کے ساتھ حضرت شماس بھی شامل ہو گئے. سبحان اللہ. وہاں جا کے دیکھا باوجود کہ ان کے 2 ماموں عتبہ اور شیبہ, عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ, جی. وہ دونوں کے دونوں دوسرے لشکر میں شامل تھے, لیکن حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ کہ شوق شہادت میں جذبہ جہاد میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. اللہ اکبر. جہاں فشانی اور جہاں فروشی سے لڑے, یہ نہیں دیکھا کہ میرے ماموں ادھر کھڑے ہیں, وہاں حضرت فاروق اعظم کے ماموں بھی دوسری طرف تھے, اللہ اکبر. وہاں تو کسی کا ادھر باپ تھا ادھر بیٹا تھا. اللہ اکبر. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ سب رشتوں سے مضبوط رشتہ حضور کی غلامی کا رشتہ, کیا کہنے مفتی صاحب. اسلام کا رشتہ ہے, قوت اسلامیہ کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. وولدہ والناس اجمعین کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. سبحان اللہ. وہاں لڑے, اور پھر احد کے اندر واہ واہ واہ. وہ ہم نے پہلے ذکر کیا, جی. جب احد میں پھر شامل ہوئے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کے نرغے میں شکنجے میں تھے, اللہ تو اکبر. چند صحابہ جو میرے آقا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے, واہ واہ واہ. ڈال بن کے چہرے پر تیر روکتے تھے, ہاتھوں پر روکتے تھے, سینے پر روکتے تھے. حضرت شماس کے تو جوش کا عالم یہ تھا کہ یہ تلوار لے کر یوں میدان میں گھومے اور کودے. جب آقا کریم کو اس حالت کے اندر دیکھا, زخمی حالت میں, میرے آقا فرماتے تھے کہ میں تو جدھر نظر اٹھاتا تھا مجھے شماس ہی نظر کیا آتا تھا. کہنے مفتی صاحب, بہت اس لیے خوبصورت. پھر وہ لقب عطا فرمایا ان کو اگر کچھ کہا جائے تو وہ ایسے ہی ہے یہ کہ میری ڈھال بن گئے. ڈھال بن گئے. مفتی صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. سامعین محترم, حضور قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ علم کا دریا اسی طرح رواں رہے. اور دیکھیں حضرت شماس بن عثمان المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اعزاز ملتا ہے. غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنگت ملتی ہے اور مواخات ملتی ہے, اور یہ وہی تو غسیل الملائکہ ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سب سے بڑے متقی ہیں. تقی کا لقب بھی انہیں عطا ہوا, غسیل الملائکہ کا لقب بھی انہیں عطا ہوا. یہ وہی صحابی ہیں نا جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی, یا رسول اللہ میرا باپ آپ کو برا بلا کہتا ہے, اگر آپ حکم دیں تو اس کا سر اتار کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں ایسا حکم دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو صلہ رحمی کا حکم دینے آیا ہوں۔ رب کائنات ہمیں حضرت شماس بن عثمان المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کا صدقہ رب کائنات ہمیں بھی حسن مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔